جلال کی باتیں، پاکیزگی کی، بلند مقام کی تمام باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی اکیلا تنہا یکتا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس کے نصیب کے کیا کہنے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا، اور اس مختصر زندگی کے بدلے میں آخرت کی ہمیشگی والی، نعمتوں والی، اللہ کے انعام اور دیدار والی زندگی کو ترجیح دی۔ یقیناً ایسے شخص کو اللہ آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم پر یہ ایمان لائے ہیں، کون؟ جس طرح صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لائے ہیں، فقط اہتدوا، جو بھی اس راستے پر چلے گا، اس راستے کو وہ پسند کرے گا، اللہ رب العزت کہتے ہیں فقط اہتدوا، اسے ہم ہدایت یافتہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور عظمت اور آپ کے ایمان کی گارنٹی میرا رب آسمان سے قرآن کی شکل میں بیان فرما رہا ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اور ایک جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور مقام یہ ہے، ان کی سرٹیفکیٹ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے یہ کبھی نہیں بولے، بلکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور وحی سے بولے ہیں۔ اس وحی الہی سے ہمیں یہ بات ملی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، محرم الحرام اسلامی سال 1445 ہجری کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس کی آج 3 تاریخ ہے، یہ جاری و ساری ہے۔ دنیا کے اندر 2 قسم کے عام کیلنڈر تاریخ کے جو ہم پڑھنے، دیکھنے میں، سننے میں آتے ہیں، لیکن کیلنڈر جو ہیں وہ تقریباً 4 قسم کے ہیں، لیکن جو عام استعمال ہوتے ہیں، جن کے متعلق لوگ غور و فکر کرتے ہیں، وہ ہے اسلامی ہجری والا سال اور عیسوی انگریزی سال جسے کہا جاتا ہے۔ انگریزی سال کے حساب سے اب یہ آج 21 جولائی 2023 عیسوی سال چل رہا ہے، جسے ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اور اسلامی تاریخ 3 محرم الحرام 1445 جاری و ساری ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ 1 محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے،
اور انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ ان ایام میں مسلمانوں کو عجیب قسم کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ایسا گروہ ہے جو محرم الحرام کے چاند کے طلوع ہوتے ہی دنیا کے اندر شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، نوحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں، آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی عبادات ہے وہ اپنے نزدیک ان کو عبادات سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ محرم اور سفر یہاں تک چلتا ہے، اور اس کے بعد سارا سال وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو ان ایام میں تکلیف دی جاتی ہے، ان کے اعمال کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر، اور ان کی محبت کو تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے۔ محبت کن سے ہے؟ محبت ان سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، جن کے بارے میں رب نے کہا ہے ان جیسا ایمان لے آؤ تمہیں میں کامیاب کر دوں گا۔ نبوت کی دعوت اور رسالت اور اس کے نتیجے میں جو زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جس جماعت کی پرورش ہوئی تھی، اس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم بحیثیت مسلمان، ہر صحابی ہمارے لیے جنتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ہم میں سے کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ ہم دعا دے سکتے ہیں بھئی اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن پر رب العالمین راضی ہو چکا ہے، اور قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ورضوا عنہ، اور صحابہ کی جماعت وہ ہے جس نے اللہ کے رب ہونے پر جو راضی ہو گئے ہیں، اور اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو، نفسی خواہشات کو، اپنے تمام معاملات کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہراول دستہ رہے، جانی سار بنے، آپ کے محافظ بنے، آپ کے دین اور اسلام کو دنیا کے اندر غالب کرنے والے بنے، آپ کے اللہ اکبر ایسے وفادار بنے کہ اللہ نے ان کی وفاداری کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ تو آج کی اس مختصر وقت میں ہم جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب کے بارے میں چند ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائیں گے، اور یہ فرامین سماعت فرما کر ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے، ایمان کو بڑھائیں گے، تر و تازگی اسلام کی جو روشنی ہے اس کو حاصل کریں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنے بڑے بڑے اعزاز اگر کسی کو حاصل ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان ایام میں تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 ذو الحجہ 23 ہجری میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں ابو لؤلؤ فروزی نے خنجر کے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، یہ خلیفۃ المسلمین تھے، مجاہدین کے سردار تھے، امیر المجاہدین تھے، اس وقت امیر المسلمین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اعزاز، اور قتل کرنے، آپ پر حملہ کرنے والا ابو لؤلؤ فروزی، اس نے نماز فجر میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر لگائے
اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ آپ نے 3 دن زخموں میں گزارے، اور ان 3 دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کی اور اپنے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں خلافت کی، امارت کی، ان ذمہ داریوں سے سبق دوش نہیں ہوئے۔ روایات میں ملتا ہے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی چیز پلائی جاتی ہے وہ ان آنتریوں سے، پیٹ جہاں سے خنجر لگے تھے، باہر آ جاتی ہے، اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ سے ایک نوجوان آ کر ملا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی۔ آج ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ شلوار اوپر کرنا یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ امام کر لے، کوئی خطیب کر لے، کوئی حافظ کر لے، کوئی مسجد کا صدر، سیکٹری ہے، کوئی اس کی خدمت کرنے والا کر لے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور جب 4 آدمیوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر شلوار اوپر رکھنے والوں کو ہم مذاق بھی کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے، حجتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر پھر دین کی چھوٹی چھوٹی بظاہر نظر آنے والی اساس پر جو عمل کرتے ہیں، ہم ان کو پھر مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے، اور دنیا میں بھی ایسے لوگ وہ رسوا ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کہیں گے ہم اس جہنم میں اس لیے سڑ رہے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جو دین والے لوگ تھے ان کو مذاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ مولوی، یہ ملا اور مسجد، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو واپس بلایا، زخمی حالت میں ہے، اور پتہ نہیں روح کب جسم سے نکل جائے اور اللہ کے ہاں پہنچ جائے۔ روح اور جسم کا جو تعلق ہے پتہ نہیں کب ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حالت میں بھی اس بندے کو واپس بلایا۔ اسے کہا ہے تو بہت اچھا، اگر تو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر۔ ہم نے سمجھا یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور اپنے رعایا کے ایک فرد کی اتنی فکر ہے، اس کی تربیت یہ کی ہے کہ میرے بھائی یا بیٹے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، اس لیے کہ میرا رب رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھتے جس کی شلوار تیباً ٹخنوں سے نیچے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 دن کی اس بیماری میں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ اکبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور 1 محرم الحرام 24 ہجری میں آپ کو دفن کر دیا گیا، آپ کا نماز جنازہ پڑھا گیا۔ اس لیے جیسے محرم الحرام آتا ہے، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ شروع کر دیتا ہے، اور ان کو روکنے کے لیے یا ان کے مقابلے میں یا مسلمانوں کی تعلیم اور تعلم کے لیے، تربیت کے لیے اہل سنت کی ایک جماعت جو ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج کے اس مختصر وقت میں ہم بھی جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سماعت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا یہ دبدبا اور رعب ایسا ہے کہ شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جہاں سے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس تشریف فرما تھی اور آپ سے نان و نفقہ خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی. تو اتنے میں جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے اجازت طلب کی کہ میں اندر آ جاؤں. اللہ اکبر. اتنے میں تمام ازواج مطہرات خاموش ہو کر سائڈ پر پردے کے پیچھے چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 3683 نمبر ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی. کہا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات اپنے صحابی کے لیے قسم اٹھا دی. کہا والذی نفسی بیدہ مجھے اس ذات کی قسم ہے اور وہ ذات رب العالمین ہے. آسمانوں زمینوں کا مالک ہے. آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اسی نے کی ہے. یہ ہواؤں کو پہاڑوں کو دریاؤں کو ان پانیوں کو چلایا ہے تو میرے رب نے چلایا ہے. مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا بھی میرا رب ہے. اس رب کی قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ اکبر. ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی. کہا اے عمر اگر شیطان تجھے کسی راہ پر چلتا دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور یہ اعزاز جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ کا روب اور دبدبا. اللہ اکبر. آئیے وقت کی قلت کے پیش نظر میں چیدہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امت محمدیہ کے الہام یافتہ ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی 3699 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی امتوں میں لوگوں کو الہام ہوتا تھا. مطلب اللہ رب العزت ان کے دلوں میں وہ بات ڈال دیتے تھے جو سچی ہوتی تھی. جب وہ لوگوں سے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو سچ کر دکھاتے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون. پہلی امتوں میں محدث تھے جو حدیثیں بیان کیا کرتے تھے, اللہ کے پیغام سنایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث تھے. اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اللہ اکبر. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری کی 3699 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکن من امتی منہم احد فعمر رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے ہیں انہیں الہام ہوتا تھا, حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس نبوت نہیں تھی, رسالت نہیں تھی,
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو القاء کرتا تھا، الہام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہوتا وہ الہام جس کی طرف کیا جاتا تو وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ اعزاز، عزت اور فضیلت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام، کمال کا رتبہ اور مقام آپ کے بارے میں بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی 3686 نمبر حدیث اور سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہا لو کانا نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہا لوگوں یاد رکھو اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت ملتی۔ یہ اعزاز ہے اور یہ فضائل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑے ایمان افروز پہلو کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے ہیں نا، اس دن سے اللہ اکبر، جب سے ایمان لائے ہیں ہم باعزت اور طاقتور ہو گئے ہیں۔ اللہ، ہمارے کیا کہنے، یہ بات کیوں کہی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اہل اسلام پر جینا مشکل کر دیا گیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت سے نواز دیجئے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اے اللہ ان دو آدمیوں میں، ان میں کون تھے؟ ایک ابو جہل تھا اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت بخش دیجیے۔ کیوں یہ بات کہی؟ یہ مکے کے وہ دو افراد تھے، عمر بن حشام، ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، عمر بن حکم یا حکم بن حشام اس کا نام تھا، اور ابو جہل اس کی جہالتوں کی وجہ سے اس کا لقب پڑا ہوا تھا۔ تو دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں ایسی شجاعت اور بہادری کے محور تھے کہ مکے کے اندر ان کا چرچا تھا، نام تھا۔ ان کی فصاحت میں، ان کی بلاغت میں، ان کی لڑائی میں، ان کے حملوں میں، اور ان کی تیر ازمائی تلوار چلائی میں، اور ان کی فصاحت و بلاغت میں ان کا مقام کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ آپ کو جو ان دونوں میں سے زیادہ پسند ہے نا اس کے ساتھ اسلام کو عزت دیجئے، اور ساتھ یہ کہا او بعمر بن الخطاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ساتھ اللہ اسلام کو عزت بخش دے، اور کہا اللہ مجھے ان دونوں میں سے جو زیادہ پسند ہے نا وہ عمر بن خطاب۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی کی 3681 نمبر اور صحیح ہے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اس کے بعد یہ بات کہی، کہا ما زلنا عزتاً، ہم نے کبھی ایسی عزت، ایسی شجاعت اور ایسی بہادری اور ایسی بے خوفی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ پھر جو اللہ نے ہمیں شجاعت دی،
جو ہمیں طاقت دی، جو عزت دی، یہ اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کو، ان کے مناقب کو سمجھنے کی، ان کو بیان کرنے کی اور ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تم میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان ہی لے آؤ، میں تمہیں کامیاب کر